السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کی اپنا بچہ خدمت میں جو کہانی لے کے آئے ہیں بہت ہی پراسرار اور کچھ سہمی سہمی سی ہے لیکن بہت ہی اور میرا بچہ مزیدار ہے۔ تو شروع کرتے ہمارے ہیں پاس نہیں رہ سکتا۔ کالا کفن۔ اس کے بعد میرا خاندان وہ اپنے بہت بچے پڑھا لکھا علماء میں شامل ہوتا تھا، لیکن جب اس کا ذکر کیا جائے تو انسان کو خود ہی شرم آتی تھی، کیونکہ آج کے دور میں پڑھے لکھے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے علم کے لوگ رہتے تھے، لیکن میرے باپ نے اس کام کو چھوڑ کر بندر نچانے کا کام شروع کر لیا تھا۔ بہت سے بندر پالے اور بندر کا تماشا دکھا کر وہ گھر کے لیے روٹی روزی کا بندوبست کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے میٹرک کرائی، لیکن آگے تعلیم ہمارے بس کی بات نہ تھی، اس لیے مجھے تعلیم نہ دلائی گئی، لیکن مجھے پراسرار جستجو کا شوق تھا اور اکثر ہمارے علاقہ یعنی ہماری جو بستی تھی وہ بستی مسجدوں، مندروں اور چرچوں سے، اور یہ ایک ایسی پراسرار بستی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور پراسرار بھی تھی، تو اس کے لیے میں پراسرار قوت کی تلاش میں ہمیشہ کبھی نہ کبھی باہر نکل جاتا تھا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا۔ ایک دن جب میں رات کے اندھیرے میں یہاں داخل ہوا تو املی کے درخت کے قریب مجھے ایک چمٹا بجانے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس وقت سب لوگ سو رہے تھے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دبلے پتلے اور چھوٹے مندرے قد کا آدمی تھا جو میرے پیچھے چمٹا بجا رہا تھا۔ اس کا نام یقیناً تیجا تھا، اور میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اور اسے کہا کہ تم کون ہو اور میرے باپ دادا کی زمین پہ کیا کر رہے ہو، نکلو ہماری بستی سے، تو مجھے اس کی شکل بہت ہی بری لگی تھی، لیکن وہ صرف مجھ سے یہ کہتے ہوئے کہ دوبارہ ملیں گے چلا گیا۔ ایک دن پھر میں دوبارہ دوپہر میں ان املیوں کے درخت کے پاس گھوم رہا تھا، لیکن اس دن کافی دن کے بعد میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور میں دوبارہ وہاں پہنچا تو مجھے ایک بہت ہی بری شخصیت کا مالک وہ تیجا ملا، اور اس نے میری طرف ایک گرد و غبار سی پھونک مارنی شروع کر دی۔ میں چاہتے ہوئے بھی نہ بھاگ سکتا تھا اور میرے پاؤں من کے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے ہوش سنبھالا تو وہ سب گرد و غبار ہٹ چکا تھا، اور اس گرد و غبار کے ہٹ جانے کے بعد میں خود کو بہت ہی ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہا تھا، لیکن میرے پورے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ اس دن کے بعد کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ایک خواب سا تھا، لیکن بہت خوفناک خواب تھا۔ ہمارے گھر میں پہلے ہی فاقے تھے، اوپر سے میں بیمار پڑ گیا، اور میرے بیمار پڑنے کے لیے میرے والد صاحب ڈاکٹر کو بلائے۔ بہت سے اور میں ان قوتوں سے واقف تھا۔ تیجا صرف میرے ہی ذہن میں تھا۔ میرے والد صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد میں نے انہیں کچھ نہ بتایا اور خاموش رہا۔ خاموش رہنے کی وجہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ کافی دن میرے منہ میں وہ دوائیاں ٹھونسی گئیں، لیکن سب لوگ ان دوائیوں کے اثر ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ مجھ پر جس چیز کا اثر ہو چکا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھی، اس لیے میں بہت خوفناک مجھے اپنا بچہ لیکن کچھ کھلانے کے لیے نہ ملا اور گھر والوں کی جھٹکیں ہی ملی۔ بعد میں تم شکتی شالی ہو اور میرا بچہ
تمہارے آخر میں پاس گھر نہیں سے رہ نہ سکتا۔ نکلا، میرے ساتھ بہت پراسرار اس کے کام بعد ہونے وہ لگے۔ ایسا اپنے لگ رہا تھا کہ بچے کو مجھ کبھی سے میرے چھپا کمرے لیتی ہے۔ میں کسی اس چیز کے کی بعد وہ آہٹ، رونے کسی لگتی ہے کے اور قدموں جا کی کر آہٹ سنائی کہتی دیتی ہے تو کہ کبھی میں ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی نہ کوئی چیز خوفناک میرے کمرے میں موجود ہے۔ ایک دن تو حیرت انگیز واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ ہمارے گھر سے 3 کٹے کالی بلیوں کے سر نکلے، اور یہ واقعہ میرے بہن بھائی اور میرے ماں باپ کو سہما گیا۔ ہم سب بہت خوفناک ہو کر رہنے لگے۔ کافی دن کے بعد ایسا لگا جیسے ہمارے گھر میں کوئی پراسرار قوت نے بسیرا کر لیا ہو۔ میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں نہ سوتا تھا، بہت گھٹن محسوس ہوتی تھی تو میں چھت پر جا کر سونے لگا۔ چھت پر کافی دن مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ بہت پراسرار سے کام ہوتے رہے۔ کافی دیر ہم گھر والے ایسا لگتا رہا جیسے کوئی بہت ہی خوفناک کام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد تو خوف کی حد ہی ہو گئی اور ہمارے گھر سے ایک لاش ملی۔ وہ تیجا جو میرے پیچھے پڑا تھا، اس کی میں نے دیکھا اپنے سرہانے کہ وہ کھڑا ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے سرہانے کھڑا ہے اور ایسا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اب پتہ چلے گا تیجا سے یہ لڑائی سے اپنا انتقام لے گا، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تیجا کا انتقام ہوتا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے مجھ پر کچھ پھینکا اور کہا یہ لو، تو وہ ایک کٹے ہوئے سر انسان کا تھا جو خون کے چھینٹے بہہ رہا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار بے خوف نکلی، جس کی وجہ سے میرے بہن بھائی اور ماں باپ سب کمروں سے باہر آ گئے۔ میں بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے آ کر سب واقعہ اپنے ماں باپ کو بتایا۔ اتنی ہی دیر میں ہمارے پڑوس میں کچھ چیخیں سنائی لگی ہمارے ساتھ، جس نے مجھے بہت ہی سہما دیا تھا۔ میں نے اپنا سب واقعہ بتایا تو ابا اور نعیم اوپر چھت پر گئے تو انہوں نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا تھا۔ میرا بستر اور چادر خون سے لہولہان تھے اور وہ کٹا ہوا سر کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے ہمسائے کا تھا۔ نیچے آ کر مجھ سے کہا فیاض الحسن تم نے یہ کیا کیا، مروا دیا نا مجھے تمہاری ان پراسرار قوتوں کی وجہ سے۔ آج ہم سب مارے گئے۔ اسی دوران ہمارے دروازے پر بہت زور زور سے کھٹکھٹاہٹ ہونے لگی۔ ابا جان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ ہمارے محلے کے کچھ لوگ تھے جو ان خون کے چھینٹوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور اوپر جا کر دیکھا۔ ہمیں بہت مارا اور ہمارے مار کر بہت برا حال کر دیا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور ابا کی جب کھلیں تو ہم نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ یہ بہت ہی خوفناک سا واقعہ تھا ہماری زندگی کا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو سب ہی ہسپتال کا سارا عملہ ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ایک پولیس آفیسر میری طرف بڑھا اور میں نے اعتراف جرم کر لیا اپنے خاندان کو مشکل سے بچانے کے لیے۔ پراسرار سی آواز میں نے ہاں بولا اور مجھے جیل ہو گئی۔ اس جیل نے میرے گھر والوں کی زندگی تو سکون کر دی۔ ابا 2-3 بار جیل آئے تھے۔